بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں 152 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں یاد کیا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کو جس نے بھی یاد کیا، جس نے بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب اندازہ لگائیں کہ بندہ تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین بندے کو یاد کرے تو یہ اس کا اپنا ایک خاص اس کی عطا ہے، اس کی خاص محبت ہے، خاص اپنی مخلوق کے ساتھ ایک پیار ہے۔ اس ضمن میں متفق علیہ حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا طلبگار رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش بھی دیتا ہے، اس کو رحم بھی کرتا ہے، اس کے اوپر کرم بھی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں محفل میں مجھے یاد کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں، بہتر مجلس میں، یعنی کہ انسان تو انسانوں کی مجلس میں اپنے رب کو یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہے کہ جو اللہ کو انسانوں میں یاد کرتا ہے، انسانوں کے مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ بالشت کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ، اس طرح یہ جو ہم ناپتے ہیں بالشت۔ فرمایا کہ اگر ایک بالشت کوئی میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا خوف دل میں بٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارشیں ایسے بندے پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رغبت ہوتی ہے اور وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ کتنے ہی ہمارے اولیاء کرام کی کتنی ہی مثالیں، کتنے ہی کرامات اس بات پہ دلیل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جب صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں نا اللہ رب العالمین کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور صرف اتنا معاف نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیے۔ تو جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی طرف سے بخشش حاصل کرنے کے لیے، اس کا انعام حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک خالی ہاتھ کسی کو بھی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے میاں صاحب نے فرمایا نا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔